بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیاروں کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کرتے رہنا سنت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر ان دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ خواب خوشی کا تھا مگر چاہ کر غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اب اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اسے اصل میں بادشاہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو بادشاہ بناتے، وہ ایک دوسرے کو کنویں میں دھکے دیتے کہ مجھے دھکا دے دو اور مجھے کنویں میں پھینک دو۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، لیکن نامال غصری یسرا جیل کے ساجوں کی تعبیر بتائی تو مجھے جاننے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر عباسہ کے دربار میں ہے، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بنا کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دیکھ کر سوالی بنایا تو یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فوراً فرمایا، میں عین اروا کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نہیں یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور خود عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی کہا تھا کہ یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس میں میرے باپ کی بنائی خالی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو لے کر گیا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ کھوئی ہوئی بھی بنائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے سحر مہک اٹھا ہے، یعقوب چیخ پڑے ہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوچ ان کو آ گئی تو مصر کے کنعان تک خوشبوئے سفر کر گئی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اب بات نہیں جانتی کہ اگر کوئی سیانہ آدمی ہوتا، جیسا کہ آج کا ماڈرن دور ہے، کہ وہ کنویں میں فیصلہ کر لیتا کہ جب کوئی موقع ملا ہم ایک بھائی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، اور انہیں کنویں میں ایک آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا۔ باہر نکال کر بچہ رونے لگ گیا۔ پوچھا، کیوں روتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے عمل کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھائیوں کو یاد رکھا،
تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر آپ کے عقیدے میں کتنی پختگی آئی اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، ہاں بس سچے ہو سکتے ہیں، بیمار صحت یاب ہو سکتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے جوڑا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے فیصلوں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔